باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم موبائل کے جو مسائل ہیں خرید و فروخت کے اس کے متعلق سنیں گے کہ کیا ہم قسطوں پر موبائل خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں، اور چوری شدہ موبائل کا کیا حکم ہوگا، اور 1000 روپے کا موبائل مثال کے طور پر لیا اور اس کو اگر 2000 کا بیچا تو اس کا کیا حکم ہوگا، نقد اور ادھار کی الگ الگ قیمت کا متعین کرنا اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو آئیے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں قسطوں پر موبائل لینا اور بیچنا اس کا کیا حکم ہے۔ تو احباب ذی وقار، قسطوں پر موبائل لینا اور بیچنا یہ بالکل جائز ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ موبائل لیتے وقت جو خرید رہا ہے اس کے ساتھ آپ صحیح طریقے کے ساتھ موبائل اس کو دکھا دیں، اور اس کے بعد آپ کو جو قسطوں پر آپ نے موبائل اس کو دینا ہے ان قسطوں کی میعاد مقرر کر لیں۔ یہ اتنی قسطوں کے اندر یہ پیسے دیں گے اور میں اتنی قسطوں کے بعد یہ آپ کو موبائل دے دوں گا۔ اگر مثال کے طور پر اس نے کہا کہ آپ 10 قسطوں کے بعد آپ یہ موبائل لے سکتے ہیں یا 10 قسطیں میں اس کی دے سکتا ہوں تو پھر یہ جائز ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، قسطیں اگر مقرر کر دیں تو یہ در حقیقت قیمت کی ادائیگی کا وقت ہی مقرر کرنا ہوتا ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ احباب ذی وقار، کنز الدقائق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ قرض کے سوا ہر دین کا وقت مقرر کرنا درست ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ قسطوں میں کسی کو موبائل دے رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ صرف اور صرف کرنا آپ کو اتنا ہے کہ آپ نے جو قسطوں کی میعاد ہے وہ مقرر کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دے دیں۔ اگر کسی نے قسطوں میں سے اوپر نیچے یعنی کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے اور پھر آپ نے اس کو کہا کہ مجھے قسطوں پہ تم نے پیسے نہیں دیے تھے، اب مجھے زیادہ پیسے دو، تو یہ اگر اس سے آپ زیادہ پیسے لیں گے تو یہ سود ہوگا۔ تو آئیے آپ چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ احباب ذی وقار، ہمارا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نقد اور ادھار کے اندر جو الگ الگ قیمتیں ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ میرے پاس موبائل ہے اور اگر یہ تم میرے سے نقد لے لو گے تو 1000 روپے کا، اگر ادھار پر لو گے تو میں یہ 1100 روپے کا دوں گا، تو احباب ذی وقار یہ سود نہیں ہوگا۔ اب یہ جو خریدنے والا ہے، مشتری اسے کہتے ہیں، اس کی ثوابدید ہے، وہ لے یا نہ لے۔ اگر چاہے تو وہ فوراً کے سارے پیسے دے کر وہ اپنی چیز 1000 روپے میں بھی خرید سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے گا تو 1100 کی لے لے، اور یہ سود بالکل نہیں ہوگا۔ اور ہاں، فتاوی رضویہ کے اندر بھی ہے کہ ادھار بیچنے میں نقد بیچنے سے دام زائد لینا کوئی مذاکرہ نہیں رکھتا، اور مفتی محمد جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ادھار جو ہے وہ کسی کو تھوڑے پہ زیادہ پیسوں میں دی اور نقد کسی نے کہا کہ میں تمہیں سستے میں دے دوں گا، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ سستے میں لینا چاہیے یا مہنگے میں لینا چاہیے، سود نہیں ہوگا۔ لیکن البتہ اگر کسی نے کسی کو پیسے دے دیے یا چیز دے دی، موبائل دے دیا، اور اس کے بعد اگر کہا کہ اگر وقت زیادہ گزر گیا اور پھر اس نے ڈیمانڈ کی، اس کو کہا کہ تم نے اب زیادہ وقت لگا دیا پیسے دینے میں تو تم مجھے اب پیسے زیادہ دو، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ سود ہوگا اور یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ تو احباب ذی وقار، اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر آپ نقد اور ادھار کی جو الگ الگ قیمتیں ہیں یہ جائز ہے، لیکن جب ادھار اگر زیادہ وقت ہو گیا پھر اس کو کہا کہ مجھے زیادہ پیسے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ فوراً اسی وقت مقرر کر دیں کہ ادھار میں اتنے پیسے لوں گا اور جو ہے وہ نقد میں اتنے پیسے لوں گا۔ تو احباب ذی وقار، اس سے پتہ چلا نقد اور ادھار کی الگ الگ قیمتوں کا تعین کرنا جائز ہے۔
احباب ذی وقار، جو تیسرا مسئلہ موبائل خریدتے وقت پیش آتا ہے وہ یہی ہے کہ 1000 روپے والا موبائل 5000 روپے کا یا اس چیز کا بیچنا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو احباب ذی وقار، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک دکاندار آپ کو ایک موبائل ہے وہ 1000 روپے کا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ اس کی اتنی قیمت ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا اپنا اختیار ہے، اگر وہ سارا کچھ سامنے آپ کے رکھ دیتا ہے، اس کی چیز ہے، وہ جس طرح چاہے وہ آپ کو بیچ سکتا ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں بھی ہے، اپنے مال کا ہر شخص کو اختیار ہے، چاہے کوڑی کی چیز ہزاروں میں بیچے، بے شک ہزاروں کی چیز کوڑی کے اندر بیچے۔ لہٰذا جس موبائل کی اصل قیمت کمپنی یا شو روم میں 900 ہو اور دکان اسی موبائل کو اس کی چیزیں بتا کر، ساری چیزیں واضح کر کر اگر وہ آپ کو مہنگے میں بیچ رہا ہے تو وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے۔ اگر آپ کو مرضی ہے تو لے لیں، اگر نہیں آپ کی مرضی تو آپ نہ لیں، آپ کے اوپر کوئی جبر تو نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے 1000 روپے والی چیز 5000 روپے میں بیچنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جھوٹ بول کر نہ بیچی جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 1000 روپے والی چیز 5000 روپے میں یا اس سے زائد یا کم میں بیچنا جائز ہے۔ احباب ذی وقار، آخری مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے چوری کی چیز، یعنی چوری کا موبائل بیچنا۔ آج کل ہمارے جہاں پہ بھی چوری ہوتی ہے، اسٹریٹ کرائم دیکھ لیں یا دوسری بھی دیکھ لیں، موبائل اکثر ہی چوری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چوروں اور دکاندار جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک رابطہ قائم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے چوری کر کر لانا ہے، ہمیں دے دینا ہے، ہم آپ سے سستے میں لیں گے، اور یہی ڈبل قیمت دے کر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں چوری کا مال دانستہ خریدنا حرام ہے، بلکہ اگر معلوم نہ ہو اور اس پر غالب گمان ہو کہ یہ چوری کا ہو سکتا ہے تب بھی حرام ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں، ہر جگہ یہ موبائل چوری کے بک رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اور ہم خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اس طرح کی بیع کرنا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ تو چوری کا مال یا چوری کا موبائل جو بھی ہو، کوئی بھی مال ہو، موبائل ہو، کچھ بھی ہو، چوری کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ اگر آپ کو یقین ہے پھر تو یقیناً حرام ہے۔ اگر چیز چوری کی ہے، گھڑی چوری کی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز چوری کی ہے، اگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل دکاندار آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چوری کے سامان بیچتا ہے تو وہاں سے لینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ اس طرح کے بازار بہت سارے کھلے ہوتے ہیں شہروں کے اندر کہ وہاں سے چوری کا مال سستے میں مل جاتا ہے، تو وہاں سے خریدنا جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو فقہ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور خرید و فروخت کے اندر اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔